بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گائز، آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا اہل کتاب کے سوالات کا جواب جو دیا گیا۔ یہ دوست، دشمن اور موافق مخالف سب کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھے پڑھے نہ تھے۔ یہود و نصارہ کی مذہبی کتابوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیمی واقفیت نہ تھی۔ تورات اور انجیل اور علماء یہود و نصارہ نے ان کی شرحوں میں یا اپنی دوسری مذہبی تصنیفات میں جو کچھ لکھا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ایک صفحہ بھی ملاحظہ نہیں فرمایا تھا، اور یہی آخری چیزیں اس وقت یہود و نصارہ کے ایمان و عقائد کا جزو ہو، اور عوام میں انہی کتابوں کو مقبولیت حاصل تھی۔ باہما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے سوالات کا صحیح جواب دینا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی تعلیم کی کھلی شہادت ہے۔ مکہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو کفار عرب کو عموماً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دعوے پر یقین نہیں آیا، اس لیے انہوں نے معجزات طلب کیے، اور جب وہ دکھائے گئے تو ان کو سحر اور جادو کہنے لگے۔ پھر ان کو خیال آیا کہ یثرب، خیبر اور شام میں جا کر یہودیوں سے ملے اور ان سے پوچھ کر چند ایسے سوالات دریافت کریں جن کے جوابات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگے جائیں، اور چونکہ وہ لکھے پڑھے نہیں ہیں اور مکہ میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کو ان کے جوابات بتا سکے گا، اس لیے وہ ان کے جوابات نہ دے سکیں گے، اور اس طرح اس نبوت کا دعویٰ جو وہ کرتے ہیں اس کی حقیقت کھل جائے گی اور اس کا جھوٹ سب پر واضح ہو جائے گا۔ اس خیال کی بنا پر وہ یہودیوں سے جا کر ملے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات بیان کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے کے لیے ان سے چند سوالات مانگے۔ انہوں نے چند سوالات دیے کہ یہ جا کر اس سے پوچھو، اگر وہ پیغمبر نہ ہوا تو وہ ہرگز ان کا جواب نہیں دے سکے گا۔ یہ 3 تاریخی سوالات تھے: اصحاب کہف کا حال، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ، اور ذوالقرنین کا قصہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں قصے وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پڑھ کر کفار کو سنایا۔ سورۃ کہف میں یہ تینوں قصے ذکر کیے گئے ہیں، اور آخری قصے میں یہ کفار کے سوالات کے جواب میں ہیں۔ سورۃ کہف کی آیت نمبر 11 میں ہے کہ اس کا ترجمہ کچھ ایسے ہے: اور کفار تجھ سے اے پیغمبر ذوالقرنین کا حال دریافت کرتے ہیں، کہہ دے کہ میں اس کا تھوڑا ذکر تم کو سناتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے، جو گوئے کہ یہودیوں کا ہی شہر تھا، تو انہوں نے بھی مناسب سمجھا کہ اس نبوت کے دعویٰ کرنے والے دعویٰ نبوت کا امتحان انہی کتابی سوالات سے لیا جائے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ وہ ہماری کتابوں سے واقف نہیں، اس لیے وہ ان کے صحیح جوابات نہ دے سکیں گے۔ اور اگر اس نے یہ کہہ دیے کہ یہ سوالات یا جن کتابوں میں وہ سوالات مذکور ہیں وہ غیر معتبر ہیں، تو ان سوالوں اور کتابوں کا اثر یہود میں اس قدر ہے کہ ان کی تکذیب سے خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہالت اور کذب دعویٰ نعوذ باللہ کے پردہ فاش ہو جائے گا۔ لیکن اتنے بڑے مجمع میں سب لوگ بدنیت ہی نہ تھے، بلکہ ان میں بعض لوگ نیک نیت بھی تھے، اور وہ نیک نیتی سے یہ سمجھتے تھے کہ ہماری کتابوں میں جو مخفی اسرار لکھے ہوئے ہیں ان کو پیغمبر کے سوا اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو عبداللہ بن سلام مدینہ کے ایک مشہور یہودی عالم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آئے، اور کہا کہ میں آپ سے 3 سوال کروں گا جن کا جواب پیغمبر کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ بتائیے کہ قیامت کی پہلی علامت کیا ہے، اور اہل جنت کی پہلی غذا کیا ہوگی، اور بچہ کبھی ماں سے اور کبھی باپ سے مشابہت کیوں رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی پہلی نشانی ایک آگ ہے
جو لوگوں کو مشرق سے ہنکا کر مغرب تک لے جائے گی، اور اہل جنت کی پہلی غذا مچھلی کا جگر ہے۔ تیسرا سوال کہ ماں یا باپ سے بچے کی مشابہت کا سبب یہ ہوتا ہے کہ جب باپ کا نطفہ سبقت کرتا ہے تو بچہ باپ سے مشابہت رکھتا ہے، اور جب ماں کا نطفہ سبقت لے جاتا ہے تو ماں سے مشابہت ہوتی ہے۔ عبداللہ بن سلام نے یہ جواب سن کر کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک یہودی عالم خدمت والا میں حاضر ہوا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تم سے چند سوالات کروں گا، تم جواب دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جواب سے تم کو فائدہ ہوگا۔ اس نے کہا سنو، یہ بتاؤ کہ قیامت کے دن جس وقت آسمان اور زمین بدلے جائیں گے لوگ کہاں ہوں گے؟ فرمایا پل کے پیچھے تاریکی میں۔ دوسرا سوال اس نے یہ کیا کہ سب سے پہلے جنت میں جانے کی کس کو اجازت ملے گی؟ جواب دیا ان غریبوں کو جو راہ حق میں گھر سے بے گھر ہوئے ہیں۔ اس نے کہا اب میں تم سے وہ بات پوچھتا ہوں جس کا جواب روئے زمین پر صرف پیغمبر یا پیغمبر کے علاوہ ایک دو آدمی ہی دے سکتے ہیں۔ بتاؤ کہ بچہ کبھی لڑکی اور کبھی لڑکا کیوں ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرد کا نطفہ سفید اور عورت کا زرد ہوتا ہے۔ جب یہ دونوں ملتے ہیں تو اگر مرد کا نطفہ غالب ہوتا ہے تو وہ خدا کے حکم سے لڑکا ہوتا ہے، اور جب عورت کا نطفہ غالب ہوتا ہے تو وہ لڑکی ہوتی ہے۔ یہودی نے یہ جواب سن کر کہا کہ بے شک تم نبی ہو، اور یہ کہہ کر چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جوابات مجھ کو خدا نے القاء کیے، مجھے پہلے سے معلوم نہ تھے۔ صحیح بخاری باب التفسیر بنی اسرائیل میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں میں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک کھیت میں جا رہا تھا کہ راہ میں چند یہودی ملے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ پوچھنا چاہیے۔ بعضوں نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں، شاید وہ کوئی ایسا جواب دیں جو تم کو ناگوار۔ بالآخر انہوں نے طے کیا کہ کچھ پوچھنا چاہیے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاؤ روح کیا چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ جب وحی نازل ہو چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ اے پیغمبر کہہ دے کہ روح میرے پروردگار کی ایک بات ہے اور تم کو علم کا بہت کم حصہ دیا گیا ہے۔ جامع ترمذی تفسیر بنی اسرائیل مستدرک حاکم صفحہ نمبر 9، اور مسند احمد میں ہے کہ حضرت صفوان بن اسال مرادی روایت کرتے ہیں کہ دو یہودی راستے میں جا رہے تھے۔ ایک نے دوسرے سے کہا چلو اس پیغمبر سے کچھ پوچھیں، دوسرے نے کہا اس کو پیغمبر نہ کہو، تم کو وہ اپنی نسبت پیغمبر کہتے سنیں تو اس کی چار آنکھیں ہو جائیں گی۔ اس کے بعد وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو 9 احکام ملے تھے وہ کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ تھے کہ شرک نہ کرو، زنا نہ کرو، ناحق قتل نہ کرو، جادو نہ کرو، چوری نہ کرو، اور بے گناہ کی چغلی نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ، پاک دامن عورت پر بہتان نہ باندھو، اور میدان جنگ سے فرار نہ کرو۔ راوی کو اس نویں حکم میں شک ہے، پھر فرمایا اور تمہارے لیے اے یہود خاص حکم یہ ہے کہ سبت مناؤ۔ ان دونوں نے یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست پائے مبارک کے بوسے دیے اور کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر تم کیوں مسلمان نہیں ہو جاتے؟ انہوں نے کہا داؤد نے دعا کی تھی کہ اس کی نسل میں ہمیشہ پیغمبر ہوا کرے گا، اور اگر ہم مسلمان ہو جائیں تو ہم ڈرتے ہیں کہ یہود ہم کو مار ڈالیں گے۔
تو گائز یہ تھی جو لوگوں نے سوالات کیے، اور آج کی ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار مجھے ضرور دیجیے گا، اور جو نیو آئے ہیں چینل پر وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔